بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم تبوک کے اس مقام پر موجود ہیں جہاں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور اس جگہ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر 10 دن تک نمازیں پڑھائیں، اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہاں مسجد بنی، پھر سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس مسجد کی تجدید ہوئی، اور اب یہ جو تعمیر نظر آ رہی ہے یہ سلطنت سعودیہ کے زیر انتظام اس مسجد کی تعمیر کی گئی۔ اس مسجد کے 2 نام ہیں، مسجد الرسول بھی اسے کہتے ہیں اور مسجد التوبہ بھی اسے کہتے ہیں۔ تو آپ ناظرین کو ہمارا کیمرہ مین سے گزارش ہے کہ یہ ذرا مسجد کا منظر دکھا دیں، اور یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ یہاں تبوک میں بارش بھی شروع ہو رہی ہے، اور بارش بلکہ شروع ہو چکی ہے، اور بارش کے قطرے ابھی گر رہے ہیں شبنم کی طرح، تو موسم بہت پیارا ہو گیا ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں صرف چند باتیں عرض کروں گا کہ غزوہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری غزوات میں سے ہے، اور یہ 9 ہجری کو غزوہ ہوا، اور اس کا اصل وجہ یہ تھی کہ جو شہنشاہ روم تھا، عیسائیوں کا بادشاہ، اس نے جب اسلام کی شان و شوکت اور زور دیکھا اور خطرہ محسوس کیا کہ سلطنت اسلامیہ یہ پورے دنیا پہ چھا جائے گی، تو اس نے 40,000 سے زائد کا لشکر تیار کیا، اور اہل اسلام پر، مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے جب امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کا اعلان کیا، اور آپ کا پروگرام یہ تھا کہ شہنشاہ روم کا مقابلہ اسی کی سرزمین پہ ہونا چاہیے اور ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 مجاہدین کا لشکر مدینہ میں تیار کیا، اور یہ غزوہ، اس کے کئی نام ہیں، غزوہ تبوک بھی اسے کہتے ہیں، اور یہ العسرہ بھی ہے، تنگی والا غزوہ، کیونکہ موسم انتہائی گرم تھا اور پھل تیار تھے، کھجوریں وغیرہ، سخت گرمی کا موسم تھا، اور سفر انتہائی طویل تھا۔ مدینہ منورہ سے یہاں تک 600 کلومیٹر سے بھی زائد سفر تھا۔ اس دور کے لحاظ سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بھی معجزات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دور دراز ایریوں میں جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ آج گاڑیوں پہ جہاں پہنچنا مشکل ہے، اور آج روڈ بنے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں کا سفر مشکل ہے۔ وہ کیا منظر ہوگا جب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیدل جانثاروں کے ساتھ یہاں پہنچے، اور وہاں یہ بھی روایات میں ہے کہ سواریاں اتنی کم تھی کہ 14 آدمی ایک اونٹ پہ باری باری سفر کرتے، اور صحابہ کرام خود بتاتی ہیں پیاس اتنی تھی شدت کے ساتھ، پانی کا انتظام اب تک بھی درمیان میں ایسے ایریے ہیں جہاں پانی کا انتظام نہیں، تو فرماتے ہیں
کہ پانی کا انتظام نہیں تھا اور بھوک تھی تو ساتھ سامان سفر کم تھا، تو یہ غزوہ، یہ عسرہ اور ساعت عسرہ، مشکل غزوہ اور مشکل گھڑی سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اسی غزوہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوہ کے تعاون کے طور پہ مال دیا، اور وہاں بہت زیادہ مال، کئی 100 اونٹ غلے سے لدے ہوئے، کئی 100 دراہم اور کئی 100 دینار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت اقدس میں پیش کیے۔ حتیٰ کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دینار اور دراہم پیارے پیغمبر کی گود میں تھے تو اللہ کے رسول ان کو حرکت دے رہے تھے اور ساتھ ایک جملہ فرما رہے تھے، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ حضرت عثمان نے آج وہ قربانی پیش کی ہے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے، ما ذرہ عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اور یہی وہ غزوہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ذرا حالات اچھے تھے اور میں نے دل میں سوچا کہ آج میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھوں گا۔ یہ ہوتی ہے نیکی کے کاموں میں ریس اور اچھائی کے کاموں میں۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میرے ذرا حالات بہتر تھے تو میں نے اپنے گھر کا آدھا سامان لیا، آدھا چھوڑا، اور پیارے پیغمبر کی خدمت میں پورے گھر کا آدھا سامان رکھ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، انہوں نے بھی سامان رکھا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب انداز میں سوال کیا۔ سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ابو بکر تو کتنا لایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کتنا لایا، لیکن پیارے پیغمبر نے بھی اندازہ کر لیا تو آپ نے سوال کا انداز بدل دیا۔ آپ نے صدیق حضرت عمر سے پوچھا ما ابقیت لأہلک، یہ نہیں پوچھا کہ لایا کتنا ہے، سوال یہ کیا کہ آپ پیچھے کتنا چھوڑ کے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر نے عرض کی آدھا مال، اور حضرت صدیق سے پوچھا کہ پیچھے کتنا چھوڑ آیا گھر والوں کے لیے، تو حضرت صدیق نے کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، ان کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ تو یعنی سارا سامان لے کے آیا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ صدیق وہ ہے کہ اس سے آگے کسی خیر میں کوئی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ وہی غزوہ تھا، غزوہ تبوک، انتہائی مشکل غزوہ تھا، اور اس غزوہ میں منافقین کے پول بڑے کھلے۔ سورہ توبہ پڑھنے والے منافقین کی اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر 63 سے زائد منافقوں کی علامتیں ذکر کی ہیں، جو اسی غزوہ کے حوالہ سے ہے۔ ایک سورہ توبہ میں 63 سے زائد منافقین کی علامات اور عادات سورہ توبہ میں ذکر کی ہیں، اور منافقوں کے سارے پول کھل گئے۔ مشکل غزوہ تھا، جو جانثار تھے وہ فخر سمجھ کے اور اپنا ذوق اور محبت کے ساتھ آئے، اور جو منافق تھے وہ بہانے بنا کر چھٹیاں لینے لگے اور وہ پیچھے چلے گئے۔ اسی غزوہ کے متعلقہ وہ مشہور حدیث ہے بخاری شریف اور مسلم کی کہ اس آپ جب بھی بار تشریف لے آتے تو مدینہ منورہ میں کسی نہ کسی کو اپنا جانشین مقرر کرتے، کسی کے ذمہ نماز لگاتے، کسی کے ذمہ نگرانی لگاتے۔ تو یہ سفر تو طویل سفر تھا، 15 دن آپ کو آتے ہوئے لگے، 15 دن جاتے ہوئے لگے، اور 20 دن جہاں قیام فرمایا تبوک میں۔ اور اس کے پھر جہاں قیام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاں شہنشاہ روم کو خبر ملی کہ 30,000 صحابہ کرام کے ساتھ پیغمبر کریم خود آ رہے ہیں، تو وہ ڈر گیا اور اسے ہمت نہ ہوئی لڑنے کی، اور وہ وہاں سے واپس ہو گیا، وہاں سے بھاگ گیا۔ تو یہ غزوہ بغیر لڑے اللہ نے فتح عطا کر دی،
اور کفر پہ اسلام کا دبدبا اور روب قائم کر دیا۔ تو آپ اندازہ کریں ایک وقت وہ بھی تھا اسلام پر کہ کافر دور سے سن کے ڈر کے بھاگ جاتے تھے، اور آج ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ کافر خوشی سے ہم پہ سب مسلمانوں پہ حملہ کر رہا ہے، اور چڑیوں پر چڑیا سمجھ کے، بلکہ چڑیوں کا لفظ بھی میں نے استعمال کیا ہے، وہ کوئی جانوروں سے بھی کم سمجھ کے حملہ آور ہے۔ تو اس کی اصل وجہ ہے کہ ہم نے اپنی اصل بنیاد کو چھوڑ دیا۔ اسلام کی اصل بنیاد تھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، قتال کرنا۔ دو چیزیں مقصود تھیں، ایک قرآن اور دوسرا محمد الرسول اللہ کی تلوار۔ جب تک قرآن اور تلوار چلتی رہی اسلام بلند رہا، اور جب قرآن اور تلوار سے مسلمانوں نے رخ موڑا اور ظاہر پرستی اور مادہ پرستی اور دنیا کی محبت میں آ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو باوجود وسائل کے اور باوجود سب کچھ، وسائل اور تعداد اور اسلحہ اور حکومتیں سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو ذلیل کیا، کیونکہ انہوں نے پیارے پیغمبر کا اصل طریقہ چھوڑ دیا، اور اصل طریقہ وہی قرآن اور محمد الرسول اللہ کی تلوار اور جہاد تھا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ میں مدینہ منورہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں مقرر فرمایا، اور ان کے ذمہ مدینہ کی نگرانی اور ظاہری حفاظت رکھی۔ اور اسی طرح جب منافقین نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیغمبر کریم کے ساتھ نہیں گئے، اور پیغمبر کریم نے ان کی جہاں مقرر کیا، تو حسب عادت منافقین نے اعتراض کرنے شروع کیے، اور انہوں نے کہا کہ پیغمبر کریم حضرت علی سے ناراض ہیں، اس لیے ان کو ساتھ نہیں لے گئے۔ تو یہ بات جب حضرت علی المرتضیٰ نے سنی تو بہت ہی پریشان ہوئے، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے راستے میں آ ملے، اور یہی بات کی کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کیوں نہیں ساتھ لے جا رہے، جنگ اور جہاد میں آپ ذوق بھی دیکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ کیا علی تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تجھے میں نے وہ مقام دیا ہے جو حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو مقام دیا تھا۔ کون سا؟ کہ جب حضرت موسیٰ تورات لینے طور پہ گئے تھے تو اپنی قوم میں اپنا جانشین حضرت ہارون کو بنایا تھا، اب میں تبوک جا رہا ہوں تو مدینے پر آپ کو امیر مقرر کیا ہے، تو آپ کو تو اس میں تو کوئی تان والی بات نہیں ہے، تو یہ آپ سے ناراضگی والی بات ہے، تو آپ نے اس انداز میں تسلی دی۔ یہاں بعض لوگوں کو دھوکہ ہوا، انہوں نے کہہ دیا اس سے پتہ چلا حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں، تو ان کے لیے بھی عرض ہے کہ اس حدیث پہ اگر غور کریں تو حضرت علی کی خلافت بلا فصل کی نفی پر یہ صریح حدیث ہے۔ کیوں؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون جانشین ان کی حیات میں بنا تھا، اور وہ بھی کب؟ جب حضرت طور پہ گئے تھے، اور موت کے بعد خلیفہ بلا فصل موسیٰ کا اور جانشین وہ حضرت ہارون نہیں ہے، حضرت ہارون زندگی میں فوت ہو گئے تھے، حضرت موسیٰ کا جانشین یوشع بن نون ہے۔ تو اگر پہلی تو تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، اگر تشبیہ من کل الوجوہ لینی ہے تو پھر آؤ، جہاں مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح ہارون حضرت موسیٰ کا خلیفہ بلا فاصل نہیں ہے، آپ بھی میرے خلیفہ بلا فاصل نہیں ہیں۔ جس طرح ہارون زندگی میں قوم کے اندر نگران مقرر ہوئے، اسی طرح میری زندگی میں آپ کو بھی قوم کے اندر نگران مقرر کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی آپ نے وہ اعلان فرمایا کہ اللہ لا نبی بعدی انی خاتم النبیین انہ لا نبی بعدی، اس طرح کے الفاظ مختلف احادیث کی کتب میں ہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ تیرا مقام وہی ہے جیسے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، اور یاد رکھنا ایک بات ہے کہ لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور میں خاتم الانبیاء ہوں، آخر النبیین ہوں۔ تو بہرحال یہ اس غزوے کے بعد بکھرے ہوئے حالات تھے، ہمیں
پیارے پیغمبر کا صحیح اتباع کرنی چاہیے، اور اسلام اصلی وہی ہے، حقیقی اسلام وہی ہے جس اسلام میں دعوت قرآن کی ہے، اور اس قرآن کی حفاظت تلوار اور جہاد کے ساتھ ہے۔ جس اسلام میں جہاد کو دہشت گردی قرار دیا جائے اور جہاد سے منہ موڑا جائے تو وہ خود ساختہ اسلام ہو سکتا ہے۔ محمد الرسول اللہ کے اسلام میں قرآن بھی ہے، جہاد بھی ہے۔ اللہ ہمیں کامل مسلمان بنائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔